بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مبشر ندیم ڈائریکٹر پروگرام ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عبداللطیف صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا حلقہ 105 گوجرا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سر پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ پاپولر اور ٹریڈیشنل ووٹ کی جو ریشو ہے وہ ذرا ناظرین کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی مبشر صاحب، یہ NA 105 105 ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا حلقہ ہے۔ یہ گوجرا تحصیل پر مشتمل ہے۔ یہاں پر جو ریپبلک پالیسی نے سروے کروایا تھا اور اس سروے کے نتیجے میں یہاں پر جو پاپولر ووٹ ہے وہ 60% ہے، جبکہ ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ 40% ہے۔ جب پاپولر ووٹ کی مزید آگے بائیفرکیشن میں جاتے ہیں، اس میں سے جو پاپولر ووٹ میں سے PTI جو ہے وہ 51% کے ساتھ سب سے آگے ہے، جبکہ PMLN جو ہے وہ 29% ہے، جبکہ ادرز میں 20% ہے۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ گوجرا تحصیل میں یہاں پہ جو مین برادریاں رہائش پذیر ہیں ان میں جاٹ ہیں، ارائی ہیں اور گجر برادری ہے، اور شہر میں کچھ راجپوت برادری بھی رہائش پذیر ہے۔ تو یہاں پر اب آتے ہیں ہم جو اس وقت الیکشن کی گہما گہمی میں جو پینل ہیں، تو یہاں پر PMLN کی طرف سے خالد وڑائی صاحب ہیں قومی اسمبلی کے امیدوار، جبکہ اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، PP 119 اور PP 120۔ 119 میں خالد وڑائی صاحب کے بیٹے عقبہ علی وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ PP 120 میں خالد وڑائی صاحب کی اہلیہ محترمہ فوزیہ صاحبہ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہیں، جبکہ وہاں پر PMLN کی طرف سے قدیر اوان صاحب جو ہیں ٹکٹ ان کے پاس ہے۔ وہ سابقہ 2018 میں بھی وہاں سے MPA منتخب ہوئے تھے، تو وہ ٹکٹ ان کے پاس ہے، لیکن اسی PP 120 پہ خالد وڑائی صاحب کی اہلیہ جو ہے فوزیہ صاحبہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں جو PTI کے حمایت یافتہ، تو یہاں پر جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ اسامہ حمزہ صاحب ہیں۔ حمزہ صاحب بڑی جانی پہچانی پرانی شخصیت جو ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسامہ حمزہ صاحب۔ اور اس کے نیچے جو PP 119 پہ اسد زمان چیمہ صاحب جو ہیں وہ PTI کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں، جبکہ PP 120 پہ احسان گجر صاحب، یہ چودھری احسان گجر صاحب سابقہ پارلیمنٹیرینز ہیں، MPA رہے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، تو یہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں PP 120 پہ۔ تو جب پینلز کی ہم دیکھتے ہیں تو جو پینل اسامہ حمزہ صاحب کا ہے وہ زیادہ بیلنس پینل ہے، کہ وہ خود ارائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے نیچے ایک جو ونگ ہے PP 119 اس پہ چیمہ صاحب اسد زمان چیمہ صاحب جٹ برادری سے، جبکہ PP 120 اس پہ گجر برادری سے انہوں نے کینڈیڈیٹ لیا ہوا ہے۔ یہ جو تینوں ہیں یہ PTI کے حمایت یافتہ ہیں۔ جب اس کے مقابلے میں PMLN کے ہم پینل پہ آتے ہیں تو وہ پینل ایک طرح سے تھوڑا بیلنس نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک ہی فیملی کے جو خالد وڑائی صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، نیچے PP 119 پہ ان کا بیٹا اور PP 120 پہ ان کی اہلیہ، تو وہ اب قومی اسمبلی کے خود امیدوار ہیں اور نیچے PP 120 پہ اپنی اہلیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ آزاد حیثیت میں ہے، جبکہ وہاں پہ PMLN کا ٹکٹ جو ہے وہ قدیر اوان صاحب کے پاس ہے۔ اور اس پینل میں جو PMLN کا پینل ہے اس میں انہوں نے ارائی برادری کو یکسر ہی اگنور کیا ہے، تو ارائی برادری کا یہاں سے کوئی امیدوار ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو PMLN کا پینل ہے اس کو ایک ویکنیس جو ہے کہ ارائی برادری کے جو دھڑے کے ووٹ ہیں تو اس کے لیے ان کے پینل میں کسی کی نمائندگی نہیں ہے۔
اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پاپولر ووٹ کی بات کی، ٹریڈیشنل کی، پھر اس میں جماعتوں کی شیئرنگ کی بھی بات کی، اگر ہم پاپولر اور ٹریڈیشنل کو کچھ کنسولیڈیٹ کریں، اکٹھا کریں، مجموعی ووٹ کریں، تو اس میں پوزیشن کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم گوجرا کی پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ خالد وڈائی صاحب ایک مضبوط دھڑے کو وہ لیڈ کرتے ہیں، جٹ برادری سے تعلق بھی ہے، مضبوط بھی ہیں، سابقہ ایم این اے بھی وہ 2018 میں یہاں سے ایم این اے بھی منتخب ہوئے تھے. تو ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے اس کے لیے جو دونوں پینل ہیں، میں دوسرے پینل کو زیادہ ویٹ دوں گا یہاں پہ کہ ان کا پینل زیادہ بیلنس ہے ایز کمپیئر ٹو جو خالد وڈائی صاحب کا جو پینل ہے. تو ٹریڈیشنل ووٹ اور پھر جب پاپولر ووٹ ہے تو پاپولر ووٹ میں یہاں پر جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران یا ان کا پینل ہے ان کو ایک ایج حاصل ہے، کیونکہ وہ کہہ لیں کہ 51% ان کی سپورٹ حاصل ہے، لوگوں نے وابستگی، اور اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این کی 29% ہے. تو پاپولر ووٹ میں یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ پینل ہے اس کو ایج ہے ہی ہے. اور پھر اوپر سے جب ان کا پینل جو ہے وہ جب ٹریڈیشنل ووٹ پہ جائیں تو انہوں نے جو مین وہاں کی 3 برادری ہیں، ارائیں برادری ہے، جٹ برادری ہے اور گجر برادری ہے، تو انہوں نے تینوں کو ساتھ شامل کیا. تو اس اعتبار سے یہاں پر مجھے جو ہے اسامہ حمزہ صاحب جو ہے ان کے اور ان کے پینل کی پوزیشن جو ہے وہ پاپولر ووٹ میں بھی ان کی پرسنٹیج بہتر ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ میں بھی ان کی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے. اچھا ملک عبداللطیف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمپین ہوتی ہے وہ پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے اس حلقے میں؟ یہ تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. الیکشن کمپین جو ہے اس پہ 2 طرح سے کہہ لیں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. الیکشن کمپین میں ڈور ٹو ڈور جا کے جو دھڑے کا ووٹ ہے اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر جو پاپولر ووٹ ہے، پاپولر ووٹ میں تھوڑی کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی زیادہ ہوتی ہے، اس پہ کمپین میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن کمپین باہر کیف اس کا ایک امپیکٹ ہے، اثر ہے کہ ٹریڈیشنل ووٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاپولر ووٹ ہے اس کو بھی اتنا موٹیویٹ کر کے تاکہ وہ پولنگ ڈے پہ وہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں. ویسے تو یہ ایک کہہ لیں کہ قومی فریضہ بھی ہے کہ آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. تو کینڈیڈیٹ اور جو پینل ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریڈیشنل ووٹ کو اور پاپولر ووٹ دونوں کو موٹیویٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، ووٹ کاسٹ کریں. جی عبداللطیف صاحب، جیسے آپ نے بات کی پولنگ ڈے کی، تو ایک پورا سائنس ہے یہ الیکشن لڑنا بھی. پولنگ ڈے مینجمنٹ جو ہے نا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اس پہ بلا شک و شبہ پولنگ ڈے مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ پولنگ ڈے مینجمنٹ پہ ہی ہے کہ آپ نے ووٹر کو اتنا موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو اتنا آپ نے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ اس نے پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اور پولنگ ڈے مینجمنٹ پہ پھر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا یہ بھی ہے کہ جی وہ کتنے اچھے اپنے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں، کیونکہ پولنگ ایجنٹس کی ہی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بوگس ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کوئی بوگس ووٹ کاسٹ نہ ہو. پھر جو پولنگ ڈے مینجمنٹ ہے کہ وہاں پر کہ وہ کسی قسم کا کوئی دنگا فساد جو ہے اس سے میں نہ جایا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ میکسیمم کاسٹ ہوں. تو آبویسلی کہ پولنگ ڈے مینجمنٹ پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پوری توجہ اس بات پہ کہ ایک تو کوئی جعلی ووٹ نہ کاسٹ ہو اور پھر زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اور پھر پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آخر وقت تک یعنی پہرا دیں وہاں پہ، اپنے ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں ان کی نگرانی کریں کہ ان کے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو.
پھر اپنے رزلٹس جو ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ اپنا رزلٹ لے کے آ کے اپنے کینڈیڈیٹ کو دے تاکہ وہ پورے کانسٹیچوئنسی کا جو رزلٹ ہے وہ کمپائل ہو سکے. اچھا ملک عبداللطیف صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح پینل کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے آ گئی، تڑا اور پاپولر ووٹ بھی آ گیا، تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کا پلڑا پاری ہے؟ دیکھیں جو پوزیشن ہے وہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتا دی ہے کہ جو پینل ہے وہ دھڑوں کے اعتبار سے جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ پینل ہے اس کی پوزیشن بہتر ہے. اب اس وقت چونکہ ایک ویو بھی ہے، لوگوں میں ایک ہمدردی کا عنصر بھی موجود ہے کہ ایک جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو لوگوں میں ایک ریئیکشن بھی ہے کہ وہ اس جو پی ٹی آئی کے کمیٹڈ کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بے شک کمپین اس طریقے سے نہیں کرنی دی جا رہی، لیکن پولنگ ڈے پہ تو ہم جا کے ووٹ تو اپنا ضرور کاسٹ کریں گے، اور اپنے ان تمام ریئیکشنز کو ہم پولنگ ڈے پہ بیلٹ پیپر پر سٹیمپ کر کے اس بات کو ثابت کریں گے کہ ہم نے اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ اپنے پسندیدہ پینل کو وہ دیا ہے ووٹ کاسٹ کر کے. ناظرین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے کہ پاپولر ووٹ کے بعد جب پینل فائنل ہوں گے تو ہم اپنا تجزیہ پیش کریں گے، اور جو ریپبلک پالیسی نے کنسولیڈیٹ رپورٹ جو ویلیویشن دی ہے اس کے مطابق بھی یہاں سے گوجرا جو حلقہ 105 ہے یہاں پہ پاپولر ووٹ میں پی ٹی آئی آگے، اور جس طرح ان کا پینل بنا ہے تڑے کا، وہ ووٹ بھی اگر شامل کر لیا جائے، مقابلہ بے شک ہوگا، سخت ہوگا، لیکن ایک ایج حاصل پاپولر ووٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ہے. ناظرین، ملک عبداللطیف صاحب نے اپنی بڑا کمپریہنسو تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی بہترین آراء سے ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور عبداللطیف صاحب کو اجازت دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی اللہ حافظ.